معلم الملکوت، فرشتوں کو پڑھاتا تھا جنت میں، فرشتے جھولا جھلاتے تھے جنت میں، عزت والا تھا جنت میں، مگر آج انکار کیا اس نے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ کاہی مٹی اور میں اس کو سجدہ کروں؟ میں اتنا بڑا انسان، میں اس کے آگے جھکوں؟ نہیں۔ یہی سے ایک ذہن لے، کبھی کبھی علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کبھی کبھی آدمی اس سے ہدایت پاتا ہے اور کبھی کبھی آدمی اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ دونوں شکلیں اس کی سامنے۔ وہ کیوں؟ علم رکھنے کے بعد انسان کا اخلاق اگر اچھا ہو جائے تو پھر وہ عالم ہے، اور علم رکھ کے اگر آدمی گھمنڈی بن جائے تو وہ جاہل ہے۔ علم تھا ابلیس پر مگر گھمنڈ تھا اسے، تکبر تھا اسے، انا تھی اسے، علم پر ناز تھا اسے، اپنے مرتبے پر وہ اترانے لگا، میں کیوں جھکوں؟ اچھا، حکم اللہ کا، دنیا کا پہلا انسان آدم، رب نے کہا میں جھکوں گے، بولے نہیں، تو پھر چلو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل میری جنت سے، میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے کافر بنا دیا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ آج اگر گستاخ نبی پر، باغی نبی پر، صحابہ کی گستاخی کرنے والے پر، امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے والے پر، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والے پر، عثمان غنی پر پردہ کرنے والے پر، عمر کے تقدس پر آنچ لانے والے پر اگر آج کوئی کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں بریلی میں تو کفر کی مشین چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل، تم نے آج تک بریلی کو پہچانا نہیں ہے۔ بریلی میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ احمد رضا کے باپ کا نہیں ہوتا، وہ فتویٰ تو خدائے پاک کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تعظیم نبی نہ کرنے والے پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے نہیں لگایا، سب سے پہلے کفر کا فتویٰ تعظیم نبی نہ کرنے والے پر میرے پروردگار نے لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اگلی بات کیا کہا؟ جھکو، صرف جھکنے کی بات تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تھوڑا سا نوازل کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا نہ جھکو، سجدہ کرو، سب جھک گئے۔ تم نماز کس کے حکم سے پڑھتے ہو؟ سو سے بولو نا۔ اچھا، حکم وہاں بھی اللہ ہی کا تھا، کس کے لیے اور کس کا حکم تھا؟ زور سے بولو نا بھائی۔ ٹھیک ہے، تعظیم کس کی کرائی جا رہی تھی؟ حضرت آدم، سامنے 60 ہاتھ کا پتلا، مگر نور تھا میرے رسول کا، تو اس میں جلوہ فکن تھا۔ فرق یہی تو ہے سید صاحب، جب آج تک دنیا اپنی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے، اس پتلے کے اندر تھی مٹی، آگ، ہوا، پانی، تو اس مٹی کے آگے جھکانے کا حکم نہیں تھا۔ یہاں جو نور مصطفیٰ منسلک کیا گیا تھا، دیا گیا تھا، حضرت آدم کا پتلا جس نور سے چمکایا گیا تھا اس نور کی طرف اشارہ تھا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ میرا محبوب اوروں کی طرح بن کے نہیں آیا، سب سے الگ ہے۔ زور سے بولو بھائی۔ جھک گئے اور جھکے، انہیں خدا نے عزت دار بنا دیا، اور جو نہیں جھکا اسے اللہ نے ذلیل و خوار بنا دیا، جنت سے نکال کے باہر کر دیا گیا، آج تک بھٹک رہا،
پھر اللہ نے نشانی کیا دی؟ ان الشیطان للانسان یدب مبین. ارشاد فرمایا اے دنیا والو یاد رکھنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ساتھ میں رب نے نشاندہی فرما دی دشمن ہے تمہارا. اب رہنا شیطان ہے, بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کے تیار, ٹھیک ہے, جنت میں تھے حضرت آدم. اتنی بڑی جنت, اتنی بڑی جنت. اچھا ایک چیز اور بھی سن لیں کہ سردار کرام ہیں, جب ان کے بیچ میں بیٹھا ہوں تو ان سے کچھ فائدہ بھی لوں گا میں, روحانی اعتبار سے. اب وہ فائدہ کا ہے وہ سنیے آپ. سبحان اللہ بولیں گے آپ, دل سے بولیں گے سبحان اللہ. جنت تم کہتے ہو نا جنت ہے نا, اور اگر اس کو ہم کہتے ہیں جنت ہے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن رضا خان بریلوی نے جنت نہیں کہا, جنت ہے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اچھا یہ چیز تمہارے بھی سمجھ میں آ جائے گی. تم دعا کرتے ہو کسی کے لیے جملہ بولتے ہو اللہ نے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. جب جنت ہے یہ تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ظاہر ہو جاتا ہے جنت ایک نہیں ہے, جنتیں ہیں. جنت میں درجات ہیں, سمجھ کے نبی کا الگ, صحابی کا الگ, آدم کا الگ, عیسیٰ کا الگ, نبی کے غلاموں کا الگ, غوث کا الگ, ولیوں کا الگ, علماء کا الگ, نبی کی امت کا. تو یہ درجات ہے جنت میں. حضرت آدم سے تنہا پوری جنت میں اکیلے, تنہائی کا احساس ہوا حضرت آدم کو. تو رب کی بارگاہ میں کہا خدا میں اکیلا ہوں. اتنی بڑی جنت, دہشت لگتی ہے. آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ لگی اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے, اپنی قدرت سے حضرت آدم کی بھائی پسلی کو نکالا, اور اسی پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا فرما دیا. بھائی پسلی ٹکڑی ہوتی ہے, عورت میں تھوڑی سی ٹکڑی ہی ہوتی ہے کہ نہیں, یہ سیدھی نہیں ہوتی. اور اب تو کچھ زیادہ ٹکڑی ہو رہی ہے اس سال, ہے نا. اس مہینے میں 20 کیس آ گئے بھائی صاحب, اس مہینے 20 کیس آ گئے. 20 جنہوں نے اپنے شوہروں پر ظلم کر دیا ان کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار ڈالا. آج سے 1500 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا حسن والی عورت مت تلاش کرنا. نبی نے کہا سب سے بڑا حسن ہے انسان کی سیرت, سیرت والی تلاش کرو. جس کو سیرت والی عورت مل جاتی ہے پروردگار عالم چلتے پھرتے اس کو جنت کے مزے عطا فرما دیتا ہے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے عورت. اچھا اس میں بھی حکمت ہے, اللہ چاہتا اس سر کی ہڈی سے بھی بنا دیتا, پیر کی ہڈی سے بنا دیتا, کمر کی ہڈی سے بنا دیتا, پیر کی ہڈی سے نہیں, سر کی ہڈی سے نہیں, پیٹھ کی ہڈی سے نہیں, بھائی پسلی سے بنایا. اور وہ اسی طرح دل ہوتا, اسی سائڈ میں دل ہوتا, اور عورت ہمیشہ اسی سائڈ کو مرد کی پسند کرتی ہے. اللہ کی حکمت کا اشارہ دیکھیں کہ عورت نہ سر پہ اٹھانے کی چیز ہے, نہ پیروں میں کچلنے کی چیز ہے, نہ پیٹھ میں باندھنے کی چیز ہے. اس سے محبت کرو, یہ زندگی گزارنے کی چیز ہے. اللہ زور سے نہیں بولو گے. سنیے حضرت آدم کے سامنے وہ پسلی نکال کے اللہ نے عورت بنا دی. آپ کو تو سامنے عورت تھی, قریب جانا چاہا, حکم خدا آیا نہیں, ابھی قریب نہیں جاؤ گے, پہلے اس کا مہر ادا کرو. اچھا حضرت آدم عرض کر دے مولا اس عورت کا مہر کیا ہے؟
کیا ادا کروں؟ کہا پڑھو میرے محبوب پر درود پاک. زور سے نہیں بولو گے؟ دل سے نہیں بولو گے؟ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام بولا تیرا محبوب کون ہے؟ کہا یہ مت پوچھو، بس پڑھو درود پاک. حضرت آدم نے پڑھ دیا درود پاک. ادھر درود پڑھا ادھر آواز آئی آدم ہم نے حوا کو تیرے لیے حلال کر دیا. پتہ یہ لگا کہ جب تک مرد عورت کا مہر ادا نہ کرے جب تک مرد کے لیے عورت حلال نہیں ہو. حلال ہو گئی حضرت حوا. دونوں کی ملاقات ہوئی. دونوں کی ملاقات پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ. صبح کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، شام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے. 3 گھنٹے میں حمل پھیلتا تھا. حضرت حوا کو ایک لڑکا ایک لڑکی صبح، ایک لڑکا ایک لڑکی شام. صبح کی لڑکی شام کی لڑکے کے ساتھ نکاح، شام کا لڑکا صبح کی لڑکی کے ساتھ نکاح. وہ شریعت الگ تھی، آج شریعت الگ ہے. اس طرح نظام کائنات چلتا رہا. وہ دنیا بڑھتی رہی. جنت سے چلتے چلتے نکلتے نکلتے تم اتنے آگے بڑھ گئے کہ چلتے چلتے لہسوئی تک آ گئے. ایک دن وہ بھی آیا. قدرت ہے اللہ کی. دانہ گندم کے قریب جانے کی وجہ سے خطا اجتہادی ہے یہ. اس کو تم اور ہم خطا نہیں کریں گے. اتفاق حضرت آدم قریب گئے. اس خطا اجتہادی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا گیا. جنت سے زور سے جنت سے نکالا نہیں گیا، بھیجا گیا. یہ بھی ذہن میں رکھنے کی چیز ہے. نکالے نہیں گئے تھے آدم، بھیجے گئے تھے. نکالا تو شیطان کو گیا تھا جو آج تک واپس نہ ہوا. جو نکالے جاتے ہیں وہ بلائے نہیں جاتے، جو بھیجے جاتے ہیں وہ واپس بلا لیے جاتے ہیں. تو آدم نکالے نہیں گئے، بھیجے گئے. اس میں بھی ایک راز ہے. وہ راز کیا تھا وہ سن لیجیے آپ. حکمت راز دیکھیں. وہ راز کیا تھا؟ اگر آدم جنت سے نہ بھیجے جاتے تو پھر دنیا میرے نبی کے مرتبے کو جانتی کیسے؟ سنیں آپ، بھیجے گئے. خطا اجتہادی کی بنیاد پر حضرت آدم زمین پہ سر رکھ کے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے رہے. زمانہ ہو گیا، عرصہ گزر گیا، مگر خطا معاف نہیں ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. جب زمانہ ہو گیا، ہزاروں سال جب روتے ہو گئے، پھر ایک دن خیال آتا ہے مولا جس دن تو نے میرا پتلا بنا کے تیار کیا اور میری نظر جب عرش کے کھمبوں پہ گئی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک جگہ محمد لکھا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اے مولا اس کا مطلب جو تیرے نام کے ساتھ تھا وہ تیرا کوئی خاص ہی تو ہوگا. مجھے اسی نام محمد کے صدقے معاف کر دے. اتنا کہا تھا اللہ کی رحمتیں اتر پڑی. حضرت آدم کو اپنی آغوش میں لے لیا. خطا اجتہادی کو معاف کر دیا گیا. پوچھا گیا یہ محمد کون ہے؟ تب رب نے فرمایا آدم تم تو ابھی تک روئے ہو. اگر تم روتے ہی رہتے ہم تمہاری خطا جب تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ تم ہمارے محبوب کا نام نہیں لے لیتے. تم نے نام محمد کا وسیلہ دیا، ہم نے توبہ کو قبول کر لیا. حضرت آدم بولے مولا اب بعد میں جنت کی طرف بڑھیں گے، پہلے یہ بتا دے یہ محمد ہے کون؟ جب پہلا انسان میں، پہلا نبی میں، پیغمبر میں، تو پھر آدم کو اتنا جب کہا تب رب نے کہا آدم یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو لوح و قلم نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. اسی لیے بریلی کے مجدد بول اٹھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اچھا پھر جنت میں حضرت آدم
بھیجے گئے تھے، بلا لیے گئے، جس کو نکالا گیا وہ آج تک باہر ہے، جو بھیجے گئے تھے وہ جنت میں۔ چلتی رہی دنیا، آگے بڑھتی رہی دنیا، پھر دنیا نے وہ زمانہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے تمہارے میرے رسول کا خطبہ پڑھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا، اس کو بھی سنیے۔ 2,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے۔ اللہ چاہتا تو حضرت آدم سے اکیلے دین کا کام دے سکتا تھا، جنہوں کو کیوں بھیجا اللہ نے، کیوں خطبے پڑھوائے اپنے نبی کے؟ اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ سنیے، خود میرے نبی نے فرمایا خدا اپنی کائنات کا نظام چلوانا چاہتا تو حضرت آدم یا ان کے بیٹے شیس علیہ السلام سے چلوا لیتا۔ نبی سے صحابہ نے پوچھا آقا پھر یہاں تک بات کیوں پہنچی کہ 2,24,000 آئے؟ تب نبی کی آنکھ میں آنسو آئے اور نبی نے فرمایا لوگوں، سارے انبیاء کو خدا نے صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے لوگوں ہم بتانے آئے ہیں وجہ تخلیق کائنات تو آمنہ کی گود میں آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دامن میں کیف و سرور کے گوہر لیے ہوئے پوری دنیا کے نکاح کے سامنے جب جلوہ فگن ہوتی ہے کہ 2,24,000 پیغمبروں کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ایک زمانہ خالی رہا، پھر اس کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوش ہے بزم جنت، ساقی حوض کوثر اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے تھے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں نہ باپ کی عزت تھی زمین پر، نہ ماں کی عزت تھی زمین پر، نہ بیوی کا وقار تھا زمین پر، نہ بیٹیوں کا کوئی پرسانے حال تھا زمین پر، کوئی کسی کا جانے والا نہیں، ہر کسی پر کوئی ظلم کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا۔ راستوں میں چلتے پھرتے غریبوں کا قتل کر دیا جاتا تھا، راستوں میں چلتے پھرتے عورتوں کو ذلیل کر دیا جاتا تھا، راستوں میں چلتے پھرتے حاملہ عورت کا حمل گرا دیا جاتا تھا، راستوں میں چلتے پھرتے چھوٹی بچیوں کو گلا کھود کر ان کے جسم سے سر کو جدا کر کے زمین میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہیں، غلط کو غلط کہنے والا نہیں، کسی کو اپنا بنانے والا نہیں۔ ایسے پرآشوب ماحول میں مکے کی دھرتی پر پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جس زمانے میں میرے نبی حضرت آمنہ کے شکم میں جلوہ فرما ہوئے، اللہ رب العزت نے دریاؤں کو پانی سے بھر دیا، جانوروں کو موٹا کر دیا، زمین کو ہریالی دے دی، آسمان سے رحمت کے پھوارے ٹوٹ پڑے، زمین نرم پڑ گئی، ظلم مٹتا چلا گیا، غداری مٹتی چلی گئی، حرام کاری مٹتی چلی گئی، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت تھے، دل نرم ہوتے چلے گئے۔ جس زمانے میں مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے، پورے عرب میں کسی ماں کے پیٹ سے کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، جس گھر میں بھی پیدائش ہوتی تھی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ جب نبی سے پوچھا گیا تب نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں، لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، میری پیدائش پر رب نے جو عورتوں کو بیٹے دیے اس کی وجہ یہ تھی کہ اے لوگوں اب میرا محبوب آ رہا ہے، اب کسی کو مارا نہیں جائے گا، مرنے والوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا جائے۔ پیدا ہوئے مصطفیٰ، تشریف لائے دنیا میں مصطفیٰ، رنگت چھا گئی نبوت کی، اجالا ہو گیا زمانے میں رسالت کا۔ سنیے بات، جس دن نبی تشریف لائے پوری دنیا میں نبی کی رسالت کی چادر تانی گئی، فرشتے سلام پڑھ رہے تھے، جانور ترانے گا رہے تھے، بچیاں نغمے گا رہی تھی، بیوائیں دوپٹے اٹھا اٹھا کے کہہ رہی تھی مولا اس کی رسالت کو سلامتی عطا فرما، اس نے ہمیں زندگی میں جینے کے راستے عطا فرمائے۔ تشریف لائے مصطفیٰ، جس دن نبی تشریف لائے ہیں پوری کائنات میں انقلاب آ گیا۔ پیدائش سے لے کر کے نبی کے وصال تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، پوری زندگی میرے نبی کی سالہ زندگی
ایسی بھری ہوئی ہے انعامات خدا بندی سے جس کا کوئی جواب نہیں. صرف مسلمان نہیں، خیر مسلم کو جو پڑھا لکھا ہے اس سے بھی بیٹھ کر پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا دنیا کے سب سے زیادہ پوتر اور مہان انسان کو اگر دیکھنا ہے تو وہ مکے کی دھرتی پر عبداللہ کے بیٹے محمد کا چہرہ دیکھا. جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں لوگ وہ میرے رسول کی سچائی کا اعلان کر رہے ہیں. صرف اپنے نہیں، غیروں نے نبی کی رسالت کا اعتراف کیا. اور کیوں نہ کرتے؟ لیکن نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہے نہ ہونے والی چیزوں کو بتا دینا کہ ہوگی. رسالت کا، رسول کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہوتا دنیا میں؟ تین آگے بڑھانا، لوگوں کو اپنے قریب کرنا، اللہ کے قریب کرنا، سچائی کا ساتھ دینا اور برائی سے روک لینا. میرے رسول کی زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا زندگی ہے میرے نبی کی، جس کا کوئی نہیں تھا دنیا میں. نبی نے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. مکے میں کس طریقے سے لگایا؟ ایک تاریخ ملتی ہے میرے رسول کی. پورا مکہ دشمن ہو گیا تھا میرے رسول کا، پورا مکہ. نبی ایک دن گزر کے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مکے کی دیوار سے لگا ہوا رو رہا ہے. پھٹا ہوا کرتا، جسم گرد و غبار میں لگا ہوا، چہرہ ایک دم کالا. نبی نے روتا دیکھ کر کہا کیوں رو رہے ہو؟ کس نے رلایا ہے تمہیں؟ اس شخص نے اتنا سنا اور سن کر کہا تم کون ہو؟ 3 دن سے مکے میں رو رہا ہوں، کسی نے میرے دل کی نہیں سنی. تم کون ہو؟ میرے نبی نے فرمایا سن، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے اللہ نے مجھے زمین پہ پیدا فرمایا ہے. بتا مجھے کیوں رویا؟ اس شخص نے کہا میں غریب ہوں، میری بیوی بیمار ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے بھوکے پڑے. مکے میں ایک بہت بڑا سردار ہے ابو الحکم، ابو جہل، اس پر میرا حق ہے. ماننے جاتا ہوں میرے سینے پر ٹھوکر مارتا ہے، میرے منہ پہ گالیاں دیتا ہے، مجھے دروازے سے بھگا دیتا ہے. پھر کہا کوئی سننے والا نہیں؟ پورے مکے میں کوئی ایسا انسان نہیں جو حق کی بات کہہ دے؟ اتنا سننا تھا. میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے. ہاتھ پکڑ کے کہا چل، جس کا حق کوئی نہیں دلاتا اس کا حق ہم دلاتے ہیں. کون؟ ابو جہل. جان کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، جس کی تلوار تمہارے میرے رسول کا قتل کرنے کے لیے ہمیشہ ایمان سے باہر رہتی تھی. میرے سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر دشمن کی چوکھٹ پر چل دیے. نہ جان کی پرواہ ہے، نہ دشمن کی تلوار کی پرواہ ہے. جا کے دشمن کی چوکھٹ پہ تمہارے میرے نبی کھڑے ہو گئے. جا کے دستک دی. ابو جہل کی بہن نے چہرہ دیکھا، اپنے بھائی سے کہا بھائی غضب ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا آج تیری چوکھٹ پر عبداللہ کا بیٹا خود آ گیا. ابو جہل اٹھ کر بیٹھا. جھوٹ بولتی ہے تو، اس کی ہمت نہیں ہے جو میری چوکھٹ پہ آ جائے. بہن نے کہا یقین نہ آوے تو جا کے دیکھ لے، میں نے جس حسین کو دیکھا ہے اس سے بڑا حسین مکے میں کوئی نہیں ہے. جھانک کر ابو جہل نے دیکھا تو پسینہ آ گیا. کہا بہن تو نے سچ کہا، یقیناً میری چوکھٹ پہ وہی ہے، مگر میری ہمت نہیں ہے میں ان کے سامنے چلا جاؤں. کون؟ ابو جہل، جو رات و دن نبی کو تلاش کرتا تھا، رات و دن نبی کو ڈھونڈتا تھا، جس کی تلوار نبی کے پیچھے رہتی تھی. آج وہ بہن سے کہتا ہے میری ہمت نہیں ہے کہ ان کے سامنے چلا جاؤں، تو جا کے پوچھ کس لیے آئے ہیں. بہن نے دروازے کی آڑ سے پوچھا عبداللہ کے بیٹے محمد ہو نا؟ کہا ہاں. کس لیے آئے ہو؟ یہ تو تمہارا دشمن ہے، تم کو مار ڈالے گا. نبی نے کہا جان کی پرواہ نہیں ہے. غریب کا ہاتھ پکڑ کے کہا تیرے بھائی سے جا کے کہہ دے وہ ظلم کرتا ہے غریبوں پہ، وہ زیادتی کرتا ہے غریبوں پہ، وہ ٹھوکریں مارتا ہے غریبوں کو. یہ مزدور آدمی ہے، خود بھی بیمار، اس کی بیوی بیمار، اس کے بچے بیمار. کیا تجھے پتا نہیں ہے تیرے بھائی پر غریب کی آہ پڑ گئی تو تیرے بھائی کی زندگی کا کیا ہوگا؟ جا کے ابو جہل سے کہہ دے میں آیا ہوں اس غریب کا حق دلانے. میں جب تک دروازے سے ہٹوں گا نہیں، جب تک کہ غریب کا
کہا اس کے کرتے میں نہ آ جائے گا. اتنا سننا تھا. خدا کی قسم ابو جہل نے جتنا غریب کا پیسہ تھا اپنے دامن میں ڈالا. دروازے پہ آیا آ کے غریب کے دامن میں ڈالا. نبی ہاتھ پکڑ کے چل دیے. بہن نے چہرہ اپنے بھائی کا دیکھا, پھر نبی کا دیکھا. بہن کا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل بولا, کہا اندر چل. بہن نے کہا تو چل اندر. ارے دیکھ لیتے تھے. کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا دیکھ یہ رہی ہوں کہ تو جس کی برائی کرتا تھا خدا کی قسم مجھے لگتا ہے اس سے اچھا انسان زمین پر کوئی ہو ہی نہیں. ایسی رہی. ابو جہل اندر گیا. بہن نے دو جملے بولے. کہا پہلے تو یہ بتا, تو 3 دن تک مجھے گالیاں دیتا تھا, ٹھوکریں مارتا تھا, آج کیوں دے دیا؟ کہا بہن سن, جس کا حق دلانے کسی کی چوکٹ پر عبداللہ کا بیٹا آ جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے تو دنیا میں اس کا حق مار سکے. کہا تو جتنا تھا اتنا ہی دے دیتا, زیادہ کیوں دیا؟ کہا زیادہ اس لیے دیا کہ آج میری چوکٹ پر دنیا کا سب سے اچھا انسان آیا. اچھا, تو بہن نے کہا اچھا بھی مانتا ہے, بہتر بھی مانتا ہے, پھر اس کے دھرم کی برائی بھی کرتا ہے, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ چیزیں. ابو جہل بولا بہن جانتا میں بھی ہوں, وہ بھی لاجواب, اس کا دھرم بھی لاجواب, معاملہ میری ناک کا ہے. کس کا معاملہ ہے؟ یہ کئی کاموں میں ناک آڑے آ رہی ہے لوگوں کے, حالانکہ جانتے وہ بھی ہیں. ابو بکر حق پہ ہیں, عمر حق پہ ہیں, عثمان غنی حق پہ ہیں, مولا علی حق پہ ہیں. جانتے وہ بھی ہیں کہ اسلام میں عید قدیر کی کوئی اصل نہیں ہے, مگر معاملہ ناک کا ہے. اس لیے ضرورت اگر پڑتی ہے تو عید قدیر بھی منائی جاتی ہے, چھپ کے امیر معاویہ کی برائی بھی کی جاتی ہے. ہم بریلی والوں کی زبان پہ صرف ایک چیز آج تک رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی, ہم کسی کتے کے اور خیرہ کے ٹکڑوں پہ بننے والے نہیں ہیں. ہم وہی مولانا ہیں اور وہی بولتے ہیں جو بریلی کے مجدد نے 100 سال بول کے دکھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, علماء اہل سنت. جانتا تھا معاملہ قائد آیا بیچ میں ناک کا. کچھ لوگ اپنی دکان الگ چمکانا چاہ رہے ہیں, الگ. ماننا نہ ماننا تو ہے تمہارا کام, مگر ایک چیز منبر رسول سے سید صاحب کی موجودگی میں بول کے جا رہا ہوں, سن لیو کان کھول کے. کسی بھی صحابی کی نقطے کے برابر بھی توہین کر کے عزت نصیب نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا, کسی بڑی کی برائی کر کے عزتیں نہیں ملتی, تبرہ کر کے کسی کی شان میں عزتیں نہیں ملتی, کسی صحابی کے خلاف قلم چلا کے عزتیں نہیں ملتی. عزتیں کس کو ملتی ہے؟ جو نبی کو بھی چاہتا ہے اور نبی کے ساتھیوں کو بھی چاہتا ہے, اس کو عزتیں ملتی. دوسرا ایک اہم جملہ اور بھی سن لو, اس کو بھی سینے کی کشتی پکڑ کر کے لے جاؤ. زندگی میں کچھ بھی بن جانا لے سوئی والو, مگر مسلک اعلی حضرت کا کبھی باقی مت بننا. کیوں؟ کٹھوچا سے مرید ہو رہی ہے. میں رہتا بریلی میں ہوں, دل میرا بھی کٹھوچا میں ہے. وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور اور یہ بھی ہماری آنکھوں کا نور. کٹھوچا والے بھی سروں کے تار, بریلی والے بھی سروں کے تار, ہم سب کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ, خدا کی قسم. مگر یاد رکھنا, ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنا, مسلک اعلی حضرت کا کبھی گستاخ مت بن جانا. جس دن مسلک اعلی حضرت کے باغی بن گئے, مالدار تو ہو سکتے ہو مگر زندگی میں کبھی تم عزتدار نہیں ہو سکتے.
سن لو آگے چلو. ابو جہل جانتا تھا ان کا راستہ صحیح ہے. پھر جب بات آئی بہن سے بولا گھر کی بات گھر میں رہے گی. بہن میں بھی جانتا ہوں معاملہ ناک کا ہے کیونکہ مکے میں ابل حکم علاقہ تھا وہ حاکم. بہن کو بھی اپنی ناک کو لیے گھومتا ہے. دین دیکھ محمد کا دین کیا ہے. زور سے نہیں بول رہے تم, دل سے نہیں بول رہے تم. بہن نے جو گھر میں باتیں کی ہیں 1 منٹ بتا دوں میں تمہیں کہ سبحان اللہ بول دو. ابو جہل بولا ایسی کیا چیز دیکھ لی تم نے, تو 1 منٹ میں اسی کی ہو گئی. تب بہن نے کہا تھا سن, سردار کہلاتا ہے تو, حاکم کہلاتا ہے تو, مکے کا بڑا انسان کہلاتا ہے تو. میں نے تیرے پیروں میں کانٹے تو چھپتے دیکھے ہیں ابو جہل. سن میرے بھائی سن, مگر ایک کرشمہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو محمد کے قدموں میں دیکھا. کہا کیا کہ تیرے پیر میں جو کانٹے بن کے چھپتے تھے آج عبداللہ کے پیروں میں نے وہی گلاب کے پھول بنتے ہوئے دیکھے. ادھر بہن دیکھ رہی, بھائی دیکھ رہا, نبی قریب کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے. کیا شان ہے میرے رسول کی. چلے ہاتھ پکڑ کے منزل آ گئی. 2 راستے پھرے, ایک نبی کے گھر کی طرف, دوسرا اس یہودی قریب کے گھر کی طرف. ہاتھ چھوڑ دیا نبی نے راستہ آتے. اس نے کہا کیا کروں. کہا تم اپنے گھر جاؤ, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو. اچھا اب یہاں قابل غور دیکھے بات, پوری دنیا آج تک ابھی سرچ کر رہی ہے ایک چیز پر, اسلام کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے, اسلام آتا کیوں جا رہا. کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں, کیوں بدلا اسلام. سنیے, ہاتھ چھوڑا نبی نے کہا جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو. غریب نے کہا بعد میں دیکھوں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون. میرے نبی نے کہا مت پوچھو, تمہارا کام تھا ہو گیا. کہاں نہیں, 3 دن سے رو رہا تھا میں, کسی نے نہیں پوچھا. تم نے میرا کام کرا دیا, میں تمہیں بغیر پوچھے کیسے چلا جاؤں. بتاؤ نا تم کون ہو. کہا مت پوچھو. تیسری بار کہا نہیں, میں آگے جاؤں گا نہیں. بتاؤ کون ہو. اتنا سننا تھا. مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے بولے سن, میرا ہی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کرتے میں جتنا پیسہ دیا تھا نا ابو جہل نے, وہ سب نبی کے قدموں میں ڈال دیا. ڈال کے بولا اگر آپ ہی عبداللہ کے بیٹے ہیں تو پھر دیر مت کرو, کلمہ پڑھا دو. نبی بولے آئے تھے پیسہ لینے, کلمہ کیوں. کہا بس پڑھا دو کلمہ. کیوں. کہا دیر مت کرو, پڑھا دو کلمہ. کون سی بات اچھی لگ گئی. غریب آنسو صاف کر کے بولا جب تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے تو پھر تمہارا لایا ہوا اسلام کتنا اچھا ہوگا. پڑھاؤ کلمہ. نبی نے پڑھایا کلمہ. پھر اس کا پیسہ اٹھا کے نبی نے اس کے دامن میں ڈالا. خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں. جب وہ اپنی بستی میں پہنچا, مکے کے باہر بستی تھی, بستی والوں سے کہا انسان بہت دیکھے, عبداللہ کے بیٹے جیسا نہیں دیکھا. دین بہت دیکھے مگر اسلام جیسا نہیں دیکھا. دھرم و مذہب بہت دیکھے مگر راستہ عبداللہ کے بیٹے کے جیسا نہیں دیکھا. خدا کی قسم 3 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ مکے کے باہر پورے علاقے میں مصطفیٰ کا دین نظر آنے لگا. جب مکے والوں نے پوچھا کیسے کلمہ پڑھ لیا, کہا ایک انسان نے تعریف کی تھی کہ اس جیسا انسان میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہم نے اسی لیے ان کا دین قبول کر لیا. ہم کسی جھوٹے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, نہ ہم اگر رہنا چاہتے ہیں تو ایک سچے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو خود بھی سچا ہے, اس کا لایا ہوا دھرم اسلام بھی سچا ہے. پھیل گیا اسلام, پھیل گیا دین. دھیرے دھیرے مکے میں مخالفت ہو گئی. وقت آگے بڑھا, میرے سرکار کی مخالفت آگے بڑھنے لگی. مخالفت جب آگے بڑھی, نبی کی رسالت جب عام ہونے لگی تو ابو جہل نے ایک میٹنگ کی.
کہاں کی؟ جہاں آج حرم ہے مکے کا. یہ جو حرم آج اتنا لمبا اور چوڑا ہے نا، پہلے اتنی زمین نہیں تھی، صرف کعبہ، حتیم اور اس کے گرد میں تھوڑی سی زمین. یہ تو عثمان غنی کے زمانے میں ہوا کہ عثمان غنی نے اپنے باغات بیچ کر کے زمینیں خرید کے نبی کے عطا فرمائی، نبی کے ہاتھ میں دی، نبی کو تحفے میں پیش کی. حرم یہاں سے وہاں تک پہنچا. اسی لیے تو نبی نے کہا عثمان غنی کیا میری امت پر بڑا احسان ہے. زور سے نہیں بول رہے. عثمان غنی پر میرے سرکار نے یہ جملے بولے. سنیے آگے کیا ہوا. حرم کی زمین خریدی گئی عثمان غنی کے باغات بیچ کر کے. حرم یہاں سے وہاں تک جو آدمی نظر آتا یہ عثمان غنی کی خریدی ہوئی زمین ہے. ٹھیک ہے. میرے سرکار جب اعلان نبوت کر دیے پورا مکہ مخالفت میں آ گیا. ابو جہل نے ایک میٹنگ کی ایک دارالندوہ میں، جہاں آج حرم ہے، اس جگہ کا نام تھا دارالندوہ. میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں 40,000 اسلام اور نبی کے دشمن اکٹھا کیے گئے. سب آگے بیٹھ گئے. نبی کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگی. جب آوازیں بلند ہوئی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا سنو، اس کے خلاف بولتے ہو تم جو خدا کا محبوب ہے، دین مصطفیٰ لے کے آیا ہے، جس نے اپنی رسالت کا اعلان سچائی کے ساتھ کیا ہے. ہزاروں تلواریں اٹھی گردن کاٹ دیں گے تیری. اس نے کہا کاٹ دو. سچائی یہ ہے کہ جیسا انسان زمین پہ خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں. ایک شخص کھڑا ہوا. کھڑے ہو کر اس شخص نے میرے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. پھر ایک شخص نے اٹھتی ہوئی انگلی کو مروڑ ڈالا. کھڑے ہو کر کہا زبان بند کر، ہم نے پوری دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، جو سچائی محمد کے چہرے میں ہے وہ کسی کے چہرے میں نہیں. دیکھتی رہ گئی دنیا، دیکھتا رہ گیا زمانہ. ابو جہل نے کہا اپنے اپنے مشورے پیش مت کرو، قتل کرنا ہے انہیں، ورنہ پورے علاقے میں اسلام ہوگا اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے پائے جائیں گے. ایک شخص نے کہا ایک کام کرو، ان کی دعوت کرو، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، کھانے میں زہر ملا دو، کھانے کا لقمہ اٹھائیں گے، ان کے منہ میں جائے گا، محمد کا کام تمام ہو جائے گا. ابو جہل کھڑے ہو کے بولا نیچے بیٹھو. کہا کیوں؟ کہا کیسے چھپا سکتے ہو زہر؟ ایک شخص آستین میں خنجر چھپا کے گیا تھا، انہوں نے اس چھپے ہوئے خنجر کو دیکھ لیا تھا. ارے نادان، جو چھپا ہوا خنجر دیکھ لے کیا وہ کھانے کا زہر نہیں دیکھ سکتا؟ کہا دیکھ سکتا ہے. کہا کوئی اور اٹھو. دوسرا شخص اٹھا، اٹھ کر کہا بھائی سنو. کہا کیا کرے؟ کہا ایک مکان میں بند کر دو، نہ کھانے دو نہ پینے دو، وہ تڑپ تڑپ کے خود ہی ختم ہو جائیں گے. ابو جہل نے کہا تو بھی بیٹھ جا، مشورہ دینا آتا ہے تجھ سے. کہا کیوں؟ کہا ارے جو محمد انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دے تو کیا وہ دیوار کو 2 ٹکڑا نہیں کر سکتا؟ کہا بالکل. کہا تیسرا کھڑا ہو. ایک شخص کھڑے ہو کے بولا ایک اونٹ لاؤ اور اس اونٹ پر عبداللہ کے بیٹے کو باندھ دو، اونٹ کو مار مار کے بستی سے نکال دو، وہ ٹکرا ٹکرا کے پہاڑوں میں ختم ہو جائیں گے. ابو جہل بولا تو بھی بیٹھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے کہاں سے لاؤ گے وہ اونٹ جس پر بیٹھاؤ گے عبداللہ کے بیٹے کو؟ کہا کیوں؟ کہا تو تم تو صبح کو سو کے بھی نہیں اٹھتے. میں مکے کے ہر اونٹ کو عبداللہ کے بیٹے کی چوکٹ پر سلامی پیش کرتا ہوا دیکھتا ہوں. دنیا دیکھتی رہ گئی. 40,000 لوگ بولے پھر تم بھی مشورہ دو. ابو جہل بولا 40 مرد اٹھ جاؤ. 40 اٹھے، ہاتھوں میں تلواریں لے لو. کہا لے لی. کہا میں سب کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ دوں گا. جب پورا مکہ سوتا ہے تو عبداللہ کا بیٹا رات کے 3 حصہ گزر کے صبح صادق میں اٹھتا ہے اور پانی سے اپنا جسم دھو کے اپنے خدا کی عبادت دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کرتا ہے. آج جب اس کا دروازہ کھلے تم تلواریں لے کے 40 لوگ اس کے دروازے پہ جاؤ. جیسے ہی نکلیں تلواروں کے حملے کرو، ان کی گردن کاٹ کے واپس آ جاؤ. نہ وہ رہے گا نہ اس کا دین آگے بڑھے گا.
کہا بالکل ٹھیک ہے. 40 لوگوں نے وعدہ کیا. جب دنیا سو گئی یہ 40 دروازے پہ نبی کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں تلواریں ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے مولا علی کے حجرے کا رخ کیا. میرے سرکار نے دستک دی. علی نے دروازہ کھولا. کہا آقا آپ. نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا علی تمہیں آج میرے حجرے میں سونا ہے. کہا ٹھیک. آج تک کوئی صحابی نبی کے حجرے پہ نہیں سویا. آج تک کوئی انسان نبی کے پاس نہیں سویا. آج پہلا سونے والا مرد ہے جس کا نام ہے علی, جو حسن کا باپ ہے, جو حسین کا باپ ہے, جو فاطمہ کا شوہر ہے, جو چوتھا خلیفہ میرے رسول کا ہے. وہ میرے رسول کے حجرے میں آ کے لیٹے ہوئے ہیں. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر, علی فرش پر. رات کا ایک حصہ گزرا. 40 دشمن دروازے پر ہیں. طائر سدرہ, بلبل سدرہ, سید الملائکہ, روح النبی 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی کے حجرے میں داخل ہوئے. آ کے میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. کہا آقا رب نے آپ کی طرف حکم فرمایا ہے ہجرت کے لیے. مکے کی زمین تنگ ہو گئی, آپ نکل کر چلے جائیے. میرے سرکار نے علی کو جگایا. کیا شان ہے مولا علی کی. کہا علی اٹھو. ایک تھیلی علی کے ہاتھ میں دی. مولا علی بولے آقا کیا ہے. نبی فرماتے پیسہ. علی بولے کیسا. نبی کہتے جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں یہ ان کی امانتیں ہیں. اتنا کہ پھر نبی بہت روئے. تب علی نے کہا آقا رو کس لیے رہے. میرے نبی نے کہا علی افسوس اس چیز کا ہے جنہیں اپنے باپوں پر بھروسہ نہیں مجھ پہ تھا, جنہیں اپنی ماں پہ یقین نہیں مجھ پہ تھا, جنہیں اپنے تایا اور چاچا پہ بھروسہ نہیں مجھ پہ تھا. افسوس انعام کے لالچ میں وہ قوم تلوار لے کر مجھ محمد کی چوکٹ پر کھڑی ہے. اے علی مجھے ان ظالموں کے چہرے نہیں دکھ رہے. میں تو اپنے رب کا حکم عام کرنے آیا ہوں, میں کسی کا حق دبانے نہیں آیا. علی عید کی امانتیں ہیں, تم اب تو سو جاؤ. صبح اٹھنا اور اٹھ کر سب کی امانتیں بانٹنا, پھر اس کے بعد تم بھی اسی طرف آنا جس طرح میں جا رہا ہوں. مولا علی امانتوں کی تھیلی لے کے اپنے بستر پر لیٹے. میرے سرکار نے حجرے شریف سے کنکر اور مٹی اٹھائی. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں. اس کا مطلب نبی کے حجرے میں پتھر نہیں تھا. اس کا مطلب نبی کے حجرے میں فرش نہیں تھا. اس کا مطلب نبی کا حجرہ پکا نہیں تھا. امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنسداں, بہت بڑا ڈاکٹر, بہت بڑا علم والا اور دانشمند تھا انسان, جس نے آج تک کہا نبی کو برا, اسلام کو برا, مذہب دین کو برا, قرآن عظیم کو آج تک اس نے برا کہا. مگر کچھ سالوں پہلے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. جب میڈیا نے کلینک پہ کیمرے لگا کے پوچھا کس لیے کلمہ پڑھا تو ڈاکٹر نے کہا لوگوں میں نے اس پیغمبر کی زندگی کتابوں کے ذریعے جب پڑھی اور پڑھتا پڑھتا ان کی زندگی کو جب میں مدینے پہنچا اور مدینے میں اس نبی کا جب میں نے گھر دیکھا تو اتنا بڑا گھر کہ وہ جب سر تکیے پہ ٹیکتے تو ان کا پیر دیوار میں لگتا, اور جب پیر اپنا زمین پر رکھتے تو ان کا سر دیوار میں لگتا. میں نے دیکھا زمین پر ان کا ایک بچھونا کھجور کی چھال کا گدا, کھجور کی چھال کا گد یعنی کہ تکیا, ایک جوڑا کپڑا, اور اسی پوسیدہ کپڑے میں اپنی شاہانہ زندگی گزاری. انہوں نے کیا زندگی تھی جس نے مٹی کے پتھر میں کھانا پسند کیا, کبھی سونے کے پیالے میں نہیں, چاندی کے پیالے میں نہیں, چاندی کے برتنوں میں نہیں. اگر چاہتے تو دنیا پر حکومت کرتے, چھوڑ دیتے حجرے میں زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے. کہا کلمہ کیوں پڑھا. کہا صرف اس لیے کلمہ پڑھا, جھوٹا ہوتا تو نام مٹ گیا ہوتا, سچا ہے اسی لیے آپ تک اذانوں میں اس محمد کا نام لیا جا رہا ہے. میرے نبی نے علی کو تھیلی دی. مولا علی لیٹ جاتے, میرے نبی نے کنکر مٹی اٹھائی. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نبی نکل کے چل دیے. سبحان اللہ بولیں گے. کتنے کھڑے تھے دروازے پر, زور سے بولو. 40 کے بیچ میں سے نبی نکل کر چلے گئے. سب کی آنکھیں کھلی تھی, سب کی لالچ میں. ایک اونٹ ملے گا, سرخ اونٹ کی قیمت تھی عرب میں. نبی چلے گئے, یہ تلواریں اٹھا کے کھڑے تھے. صبح کوئی نہیں کہ خاندان کا ایک آیا, کیسے کھڑے ہو. کہا ہم ہی تو ہیں وہ جن کو چنا گیا ہے کو مارنے کے لیے. اچھا, کہا مارا نہیں,
کبھی دروازہ کھلے گی. اس نے کہا پاگل ہو, مطلب کہا جس کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو رات ہی چلے گئے. زور سے نہیں بول رہے. کیا کہا اس نے؟ وہ تو رات ہی. اتنا جب کہا تو یہ رات کو جاگے تھے, غصہ آ گیا. عجیب آدمی ہو یار, ہم ایک منٹ کو سوئے نہیں, تم کیسے کہتے ہو چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ تجھ پہ کیا ثبوت؟ اس نے کہا مطلب نہیں, ثبوت بھی تم پہ. کہا کیسے؟ کہا جب گئے تھے تو تمہارے سروں پہ کچھ ڈالتے ہوئے تھے. اچھا, ہاتھ رکھا تو سب کے سروں پہ کن کر. یہاں پر اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ہاتھ مصطفیٰ کا تھا, مگر یہ کام ہم نے کیا تھا. اللہ نے نبی کے کام کو اپنا کام بتایا. اب یہاں پر ایک جملہ اور قابل غور ہے, اسے بھی سنو. نبی کو دیکھنے کے لیے نبی کا قریب ہونا ضروری نہیں. آج کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں نا, ارے یار مکے میں بھی ان کی حکومت, مدینے میں بھی وہی ہے, سنی ہے ہی کہاں, بریلوی ہے ہی کہاں. میں کہتا ہوں ایک بات بتاؤ, کیا پورے حج میں کسی وہابی دیوبندی کا کوئی دخل ہے؟ بتائیے آپ. نہیں ہے نا. ایک نماز کو اڑایا جا رہا تھا وہابیوں کی طرف سے. 40 نمازیں مسجد نبی کے امام کے پیچھے جب تک نہیں پڑھو گے تمہارا حج مکمل نہیں. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. آج سے 1500 سال پہلے جب حج کی تکمیل ہوئی تو میرے نبی نے حج کو, نمازوں کو حج میں شامل ہی نہیں کیا. ارے یہی تو ہے 1500 سال پہلے جب حج کی ترتیب دی گئی, تکمیل کی گئی, تو نمازوں کو حج سے جدا کیا گیا. میں گنبد خضرا کی جانب سر تسلیم خم کر کے کہتا ہوں آقا, حج کو ترتیب دیتے ہوئے فجر کو بھی شامل کیا جاتا, ظہر کو بھی, عصر کو بھی, مغرب کو بھی, عشاء کو بھی, 40 نمازوں کو بھی. کیوں نمازوں کو الگ کیا گیا؟ تو قبر مصطفیٰ سے نبی کی رحمت جواب دیتی ہے. محمد اقبال رضوی, میں جانتا تھا اور میں 1500 سال کے بعد میں کون مکے کا امام ہوگا, کون مدینے کا امام ہوگا, میں اس کو بھی پہچانتا تھا. اسی لیے نمازوں کو دور رکھا گیا کہ اگر قطاروں کے پیچھے نماز میری امت ادا کرے گی تو نماز نہیں ہوگی. حج کے ارکان میں اگر نماز کو شامل کر دیا گیا تو پھر کسی کا حج نہیں ہوگا. اس لیے نمازوں کو الگ رکھا گیا. نماز پڑھو گے ان کے پیچھے تو تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. اپنے حجرے میں پڑھو گے نماز بھی ہو جائے گی, تمہارا حج بھی مکمل ہو جائے گا. سنیے اگلی بات, نبی کا ہونے کے لیے نبی کا قرب ہونا ضروری نہیں. سن لو, اگر نبی کا ہونے کے لیے نبی کا قریبی ہونا ضروری تھا تو ابو جہل بہت قریبی تھا. ہاں سن لو, بہت قریبی تھا. اور وہ ایسا کر کے دور کے تھے. دوری اور قریبی کا مسئلہ محبت میں نہیں ہوتا, یہ الگ چیز ہے. نبی نکل کے چلے گئے. اس شخص نے کہا جاؤ جا کے سو جاؤ. کیوں بھائی؟ کہا سنو. چلے گئے. کہا یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا؟ بولے جب گئے تو تم نے دیکھ لیا, ہم نے نہیں دیکھا. کہا رے وہ سب کو نظر تھوڑی آتے ہیں یار. سمجھ میں نہیں بول رہے تھے. اس کا مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا کہا؟ وہ سب کو نظر, زور سے وہ سب کو نظر. ٹھیک, چلو بھائی تم نے دیکھ لیا, ہم نے نہیں دیکھا. ایک بات اور بتا دو. کہا کیا؟ کہا دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ انسان نکلے گا تو دروازہ کھلے گا, کیوں نہیں کھلا؟ تھا انہیں کا, مگر بات بہت اچھی بول گیا. برے لوگوں میں بھی کبھی کبھی اچھی باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں.
بات بہت اچھی بولا. کہا رے سن ان کے لیے دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ان کے خدا نے ان کو نور بنا کے اتارا ہے. ہم لوگوں کے بیچ میں رسول بنا کے اتارا ہے. نور کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. اچھا کہا ہمیں بھروسہ نہیں تیری بات پر. چل ہم جھانک کے دیکھتے. نبی کے حجرے کی دیوار, ایک شخص چڑھا دیوار پہ, جھانک کے دیکھا. جھانک کر بولا ارے کام بن گیا. کہا کیا؟ بولے نبی ہیں. تھے علی. کہا لیٹے ہیں نبی. تھے علی. علی تیری عظمت کو سلام, تیرے مقدر کو سلام, تیری شان کو سلام, تیری شوکت کو سلام, تیرے تقدس کو سلام, تیرے مرتبے کو سلام. علی تجھے سلام, قیامت تک تیرے بیٹے حسن و حسین کو سلام. کافر جھانک کے بولے لیٹے ہیں نبی. کفار کی نظروں نے علی کو نبی سمجھا. لیٹے ہیں. علی نے چادر ہٹا کے کہا نبی نہیں, نبی کا علی ہوں میں. جسم کے بال مانند کانٹوں کے کھڑے ہو گئے. یہ روپ تھا مولا علی کا. سب دیوار سے اتر گئے. مولا علی نے چیخ کر کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی نبی کے گھر میں جانے کے لیے؟ زور لگائی, سب گھروں میں پہنچے. ابو جہل انتظار کر رہا تھا. دیکھ کر کہا کیا خبر لائے؟ تلوار پھینک کے بولے سن, اٹھا کے لے جا تلوار. کہا مطلب؟ بولے ہم تو ہو گئے انہی کے. زور سے بولو. کہا وہ کیسے؟ کہا ارے نادان, جو 40 کے بیچ میں سے نکل کے چلا جائے اور نظر کسی کو نہ آئے, نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ اس کا لایا ہوا اسلام جھوٹا ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مولائے کائنات, جشن شہید کربلا, علماء اہل سنت. سنو, چلے گئے مصطفیٰ. ابو جہل جوال میں آیا. اس سے میں آ کے بولا بھائی سن, میں 40 اونٹ دوں گا, کرو قتل. اگلی بات دیکھیں, پورا مکہ کی گردن جھک گئی. ایک آدمی اٹھا. تاریخ نے چھپایا نہیں ہے, نام بتایا ہے. ہاتھ میں تلوار لے کے کہا میں جاؤں گا. اچھا, نام ہے ان کا سراقہ. گھوڑے پر سوار ہوئے چل دیے. جیسے پیچھے 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 دوڑ لگائی. ابو بکر صدیق تھے نبی کے ساتھ. ارے یار عاشق بھی ہو تو ایسا. علی کو حجرے میں چھوڑا اپنے. حجرے سے نکل کر نبی مولا علی کے چھوڑ کر ابو بکر کے دروازے پہ گئے. جا کے دستک دیا. ابو بکر نے دروازہ کھول دیا. پہلی آواز نبی بولے ابو بکر سوئے نہیں. سنو رسوئی والو, اسے کہتے ہیں عاشق. کہنے لگے آقا آپ سونے کی بات کرتے. ایک دن حرم میں بیٹھے تھے, آپ نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا وقت رات کا ہوگا, سفر ہوگا, ساتھ میں میرے ابو بکر ہوگا. خدا کی قسم آقا اس دن سے آج تک سویا نہیں ہوں میں. انتظار میں رہتا تھا, پتہ نہیں وہ رات کون سی ہوگی کہ سفر نبی کے ساتھ ہوگا. جاگ رہا ہوں. اچھا, میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو رات آ گئی, چلو. دروازہ چھوڑا, گھر چھوڑا, نکلے چلے نبی کے ساتھ. بھاگ کے جا رہے ہیں, دوڑے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی ڈرتے جا رہے ہیں. دشمن کا گھوڑا کرتا تو اڑاتا ہوا ٹاپوں کو زمین پہ مارتا ہوا آگے بڑھا. ابو بکر نے پیچھے مڑ کے دیکھ کر کہا آقا دشمن آ گیا. میرے نبی فرماتے غور کرنے کا جملہ, اس کو بھی سمجھیے جملے کو پہلے غور کیجیے. نبی کہتے ہیں ابو بکر ڈرو مت, خدا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو تم, اور جو دین خدا اور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے قدم نکلتے ہیں ان کی حفاظت خدا کرتا ہے. کسی تلوار میں ابو بکر وہ دھار نہیں ہے جو میرے ابو بکر کو تکلیف دے دے. زور سے نہیں بول رہے, دل سے نہیں بول رہے. چلو ابو بکر
गर्द उल्टी उल्टी करीब आ गई, यहाँ तक कि मेरे नबी ने पलट के देखा, दुश्मन ने तलवार उठाई, उठाकर जैसे कि हमले का इरादा किया, नबी ने फरमाया या अर्दो खुदी, जमीन पकड़ ले इसको। घोड़े के चारों पांव जमीन में चले गए। ऐसोई वालों अखलाक देखो नबी का। 1500 साल हो गए, फिर मुझे पूरी दुनिया याद कर रही है। हाथ जोड़कर कहा, आप तो खैर बन के आए हैं, माफ कर दो मुझे। नबी ने कहा या अर्दो तुरुकी, छोड़ दिया जमीन में। फिर भागा, फिर पकड़वा दिया नबी ने, फिर रोया, फिर छुड़ा दिया नबी ने। तीसरी बार फिर भागा, फिर पकड़वा दिया नबी ने, फिर रोया, फिर छुड़ा दिया नबी ने। तीसरी बार घोड़ा छोड़ा, तलवार फेंकी, दौड़कर नबी के कदमों में कहा पढ़ाओ कलमा। नबी बोले ना, अभी नहीं। क्यों? जो आता उसको कहा देते, मुझे क्यों रोका? कहा सबके दिल तेरी तरह नहीं होते। किस लालच में आया था बोल? कहा अबू जहल ने 40 ऊंट देने कहा था आपके कत्ल पर। अच्छा, नबी बोले तो सुन, जाके मक्के वालों को बता दे, उसने 40 ऊंट देने कहा था। मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, ये सोने के कंगन। हुकूमत थी जो मेरे नबी ने आता फरमाई। जा, कलमा नहीं पढ़ाया, चला गया। पूरा मक्का निकल के जबले अबी कुवैस पे खड़ा था। अबू जहल खड़ा था बीच में, हजारों लोग खड़े थे जबले अबी कुवैस पे। ये जबले अबी कुवैस क्या है? ये मक्के का वो पहाड़ है। सारा मक्का इसी के दामन में छुपा हुआ है, इसी के दामन में छुपा हुआ है सारा मक्का। जबले अबी कुवैस को खोद करके आज भी मक्के में जो आबादी तैयार हो रही है ना, चारों तरफ जो हाजी जाने वाले, उम्रा करने वाले, वो देखते जेसीबी जो होती है, जेसीबी वो हमेशा 24 घंटे मक्के में तोड़ने काटने का काम कर रही है। और आज तक मक्के में यही हो रहा। मैंने भी चीज पर गौर किया था मक्के शरीफ में। मैं भी तो मक्के में 15 दिन, मदीने में भी मैं 15 दिन रहा, तो मैंने भी ये चीज मक्के में भी देखी, मदीने शरीफ में भी देखी। हर तरफ खुदाई चल रही है, हर तरफ कटाई चल रही है। तो ये जबले अबी कुवैस काटा जा रहा। ये जबले अबी कुवैस क्या है? ये एक पहाड़ है मक्के में, सारा मक्का इसी के दामन में है। इस पहाड़ की एक खास बात है सैयद साहब, पूरी दुनिया की जमीन पर जितने भी पहाड़ हैं, वो अरब में हो, अजम में हो, मशरिक में हो, मगरिब में हो, जुनूब में हो, शिमाल में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, लीबिया में हो, मॉरिशस में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी भी जहत में जो भी पहाड़ है वो खुद पैदा नहीं होता।